ایلوکوینٹ ادب کے ویور سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کے پلے لسٹ آپشن کو ایکسپلور کریں اور جتنے بھی آڈیو بکس کمپلیٹ ہو چکے ہیں جیسے داستان ایمن فروشوں کی، شمشیر بے نیام، آخری چٹان اور ایک بت شکن پیدا ہوا، فردوس ابلیس اور نیل بہتا رہا، اندلس کی ناگن، مارکہ کربلا، ان سب آڈیو بکس کو خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ یہی ہمیں سپورٹ کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تخت نشینی کی رسم کے فوراً بعد ہی ٹیپو سلطان دوبارہ محاذ جنگ کی طرف متوجہ ہوا۔ پہلے اس نے 2000 فرانسیسی سپاہیوں کا ایک دستہ انگریزوں سے مارکہ آرائی کے لیے روانہ کیا۔ اس وقت انگریزی فوج جنرل سٹیورٹ اور جنرل لانگ کے تحت وانڈیواش میں خیمہ زن تھی۔ فرانسیسی دستے کو روانہ کرنے کے بعد سلطان خود بھی شجاعت خان اور محمد علی کمیدان کو لے کر مملور کے راستے سے وانڈیواش کی طرف بڑھا اور 5 میل کے فاصلے پر خیمہ زن ہو گیا۔ دوسرے دن حیران کن طور پر انگریزی فوج نے اپنے خیمے کو اکھاڑ ڈالے اور تیز رفتاری کے ساتھ مدراس کی طرف چلی گئی۔ سلطان بھی اپنی فوج کو لے کر تروتور کی طرف بڑھا۔ اسی دوران ایک برق رفتار قاصد سرنگا پٹنم سے تروتور پہنچا اور اس نے فاطمہ بیگم کا ایک خفیہ پیغام سلطان کے حوالے کیا۔ ٹیپو سلطان کی والدہ نے مختصر لکھا تھا کہ رسالے دار شامیہ اور قلعے دار تلار مل کر دارالحکومت پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور حرم سرائے سلطان کی آبرو خطرے میں ہے۔ فاطمہ بیگم کا خط پڑھ کر ٹیپو سلطان سناٹے میں آ گیا۔ دشمنوں نے عجیب چال چلی تھی کہ وہ حرم سرا کی خواتین اور بچوں کو یرغمال بنا کر دارالحکومت پر قبضہ کر لینا چاہتے تھے۔ ٹیپو عجیب ذہنی کشمکش میں مبتلا تھا۔ وہ سرنگا پٹنم کو بچانے کے لیے واپس لوٹا تو دوسرے اہم علاقوں پر دشمن مسلط ہو جاتے اور پھر سلطنت خداداد لہجہ بلہجہ کمزور ہوتی چلی جاتی۔ مجبوراً اس نے محمد علی کمیدان اور شجاعت خان کو خلوت میں طلب کر کے فاطمہ بیگم کا خط سنایا۔ دونوں جانبازوں کے چہرے غصے کی آگ میں جل اٹھے۔ شہزادے، مجھے جانے دیجیے۔ شجاعت خان مضطرب ہو کر کھڑا ہو گیا۔ میں اس نمک حرام قلعے دار تولارام کو دیکھوں گا جس نے اہل وفا کی پشت میں خنجر اتارنے کی کوشش کی ہے۔ ٹیپو سلطان نے شجاعت خان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ معاملہ بہت نازک تھا۔ شجاعت خان کی شدید جذباتی کیفیت کی وجہ سے بازی الٹ بھی سکتی تھی۔ مجھے خود جانا ہوگا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد ٹیپو سلطان کی آواز ابھری۔ محمد علی، محاذ جنگ پر تم اس وقت تک میری نیابت کرو جب تک میں سرنگا پٹنم سے واپس نہ آ جاؤں۔ میں تو سلطان کے حکم کا پابند ہوں۔ محمد علی کمیدان کے لہجے میں وہی خلوص اور سچائی تھی جس کے لیے وہ پوری ریاست میں مشہور تھا۔ میرے لیے تمام محاذ اور سارے موسم یکساں ہیں۔ مجھے لڑنا ہے، اس لیے ہر حال میں لڑوں گا۔ پھر بھی میری گزارش ہے کہ آپ اتنے معمولی سے کام کے لیے سرنگا پٹنم تشریف نہ لے جائیں۔ اس بدکار تولارام کو میرے حوالے کر دیجیے۔ ایک غلام کی سرزنش کے لیے اس قدر طویل سفر طے کرنا آپ کے شایان شان ہے بھی نہیں۔ تم اسے ایک معمولی کام سمجھتے ہو؟ ٹیپو نے حیرت زدہ لہجے میں پوچھا۔ سلطان کا اقبال بلند ہو، محمد علی کمیدان بھی کسی قدر جذباتی ہو گیا تھا۔ نواب بہادر کے ناموس کو یرغمال بننے نہیں دوں گا۔ ٹیپو سلطان ہی نہیں، تمام مراٹھے بھی جانتے تھے کہ محمد علی میدان جنگ میں کیسے کیسے حربے استعمال کرتا ہے، اور اس کی بعض جنگی چالوں نے تو دشمن کو سر پیٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ خود ٹیپو بھی یہی چاہتا تھا کہ وہ محمد علی کو سرنگا پٹنم روانہ کر دے، مگر معاملے کی نزاکت اسے ایسا کرنے سے روک رہی تھی۔ آخر میسور کا یہ ذہین ترین سالار شامیہ اور تولارام کی سازش کو ناکام بنانے کے لیے دارالحکومت روانہ ہو گیا۔ شامیہ نسلاً ایک متعصب ہندو تھا، مگر اپنے چہرے پر نواب خاندان کی وفاداری کا نقاب ڈالے رہتا تھا۔ حیدر علی نے اسے ہندوؤں کی ایک مختصر سی فوج کا نگران بنا دیا تھا، مگر آج تک یہ فوج کسی معرکے میں شریک نہیں ہوئی تھی۔ حیدر علی کے مرتے ہی شامیہ میسور کی رانیوں کا اعلی کار بن گیا، اور پھر اس نے قلعے دار تولارام سے مل کر ایک خوفناک سازش کا منصوبہ ترتیب دیا۔ منصوبہ کچھ اس طرح تھا
کہ جب ٹیپو سلطان کسی جنگ کے سلسلے میں سرنگا پٹنم سے بہت دور چلا جائے اور لڑائی تول پکڑ لے تو حرم سرا کی خواتین کو یرغمال بنا کر قلعے پر قبضہ کر لیا جائے۔ پھر اس قبضے کو استحکام دینے کے لیے ہندو راجاؤں سے فوجی امداد حاصل کی جائے۔ شامیہ کی فتنہ گیری اس درجے کو پہنچ گئی تھی کہ جب قلعے دار تولا رام نے اپنی خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہندو راجا ان کی مدد کو نہ آئے اور ٹیپو سلطان نے قلعے پر حملہ کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ تولا رام کے اس سوال کے جواب میں شامیہ کسی شعلے کی طرح بھڑک اٹھا۔ اگر کوئی ہندو راجا ہماری مدد کو نہ پہنچا تب بھی ہمیں بامراد ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ ہم سلطان کے اہلیان خاندان کو اس طرح یرغمال بنا لیں گے کہ ان کی زندگی ہمارے رحم و کرم پر ہوگی۔ بے شک سلطان کی کثیر فوج دوبارہ قلعے پر قبضہ کر سکتی ہے، مگر ٹیپو کو کوئی عورت، کوئی بچہ اور کوئی بوڑھا زندہ نہیں ملے گا۔ مجھے یقین ہے کہ سلطان اتنی لاشوں سے گزر کر قلعے کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ بالفرض اگر چلا بھی آیا تو بھی ہماری فتح یہ ہوگی کہ ہم ٹیپو کے خاندان کا نام و نشان مٹا دیں گے اور خود بھی مٹ جائیں گے۔ اس کے بعد دیوتاؤں سے کیا ہوا عہد پورا ہو جائے گا۔ دراصل واقعہ یہ تھا کہ شامیہ نے رانیوں کے کہنے پر سری رنگناتھ کے مندر میں بڑے بت کے قدموں پر سر رکھ کر یہ عہد کیا تھا کہ وہ سرنگا پٹنم کو مسلمانوں کے غلبے سے نجات دلائے گا، اور اسی عہد کی تکمیل کے لیے شامیہ نے یہ خوفناک منصوبہ ترتیب دیا تھا۔ قلعے دار تولا رام بھی مذہبی جذبات کی زیر اثر شامیہ کی باتوں میں آ گیا۔ پھر دونوں کے درمیان ساز باز ہونے لگی۔ تولا رام اکثر شامیہ کے گھر پر رات گئے تک شراب پیتا اور منصوبے کے ایک ایک پہلو پر غور کرتا۔ شامیہ کی ایک نوکرانی کامنی نے اتفاق سے ان دونوں کی باتیں سن لیں اور پھر وہ خفیہ طور پر راج محل پہنچی اور اس نے سلطان کی والدہ فاطمہ بیگم کو اس سازش سے خبردار کر دیا۔ فاطمہ بیگم نے کسی تاخیر کے بغیر ایک برق رفتار قاصد کو سلطان کے پاس روانہ کیا، اور ٹیپو نے شامیہ کی سازش کو ناکام بنانے کے لیے اس شخص کو سرنگا پٹنم بھیجا جو مرد شجاع بھی تھا اور انتہائی شاطر بھی۔ محمد علی کا میدان کسی امیر وزیر کو خاطر میں نہیں لاتا تھا، اس لیے میسور کے اکثر بڑے لوگ اس سے ناراض رہتے تھے۔ پھر جیسے ہی محمد علی کا میدان اپنی فوج لے کر دارالحکومت کی طرف روانہ ہوا، بعض فوجی افسروں نے ٹیپو کے کان بھرنے شروع کر دیے۔ محمد علی کا میدان خود سر بھی ہے اور اقتدار کا بھوکا بھی، یہی وجہ ہے کہ نواب بہادر نے اسے ایک بار اس کے عہدے سے معزول کر دیا تھا۔ وہ بہت دنوں سے کسی مناسب موقع کی تلاش میں تھا۔ آج سلطان نے بڑی آسانی سے محمد علی کا میدان کو یہ موقع فراہم کر دیا۔ اب دارالحکومت اس کے رحم و کرم پر ہے۔ ٹیپو کے فوجی افسر محمد علی کا میدان کے خلاف زہر اگل رہے تھے۔ وہ چاہے تو نظام علی خان والی دکن اور مرہٹوں سے مل کر اپنی خود مختاری کا اعلان کر سکتا ہے، اب اسے روکنے والا کوئی نہیں۔ ٹیپو سلطان کے چاروں طرف محمد علی کے خلاف کی جانے والی باتوں کا اس قدر شور تھا کہ سلطنت خدا داد کا نو حکمران کچھ دیر کے لیے گھبرا سا گیا۔ محمد علی کا میدان ٹیپو کی عسکری طاقت کا سب سے مضبوط ستون تھا، اور آج اسی ستون کے بارے میں اس کے فوجی افسر بیک زبان کہہ رہے تھے کہ وہ سب سے زیادہ کمزور اور ناقابل اعتبار ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ محمد علی آزمائش کے وقت نامعتبر ثابت ہوگا۔ آخر ٹیپو سلطان نے سخت لہجے میں اپنے فوجی افسروں کو جھٹلاتے ہوئے کہا، میں نہیں سمجھتا کہ بوئے اقتدار نے اس کے دماغ کو پریشان کر دیا ہوگا اور وہ بغاوت کے لیے کوئی بہانہ ڈھونڈ رہا ہو۔ سلطان، ابھی آپ کو اپنی وسعت کے مہروں کا تجربہ نہیں۔ فوجی افسر مسلسل ٹیپو کو ورغلا رہے تھے۔ ابھی وقت ہے سلطان معظم، محمد علی زیادہ دور نہیں گیا ہوگا، اسے واپس بلا لیجئے۔ وہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ اسے اپنی زندگی کی سب سے اہم محاذ پر اتنی آزادی کے ساتھ روانہ کر دیں۔ ٹیپو سلطان اپنے فوجی افسروں کی گفتگو میں الجھ کر رہ گیا تھا۔ پھر بھی اس نے محمد علی کا میدان کی وکالت کرتے ہوئے کہا، میں نے خدا کے بھروسے پر محمد علی کو روانہ کیا ہے۔ ایک فرمان روا کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ اپنے جانبازوں پر شک کرے۔ میں محمد علی کے سامنے کیا تعویل پیش کروں کہ اسے کیوں واپس بلا لیا گیا؟ آپ کو تعویل پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ فوجی افسر ہر حال میں محمد علی کی تحقیر پر کمر بستہ تھے۔ سلطان معظم خود مختار ہیں اور کسی کے سامنے جواب دہ نہیں۔ ایسی گمراہ کن بات مت کہو۔ ٹیپو کا لہجہ کسی قدر ناخوشگوار تھا۔ میں اپنے اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں
اور اس انسان کے سامنے بھی جو حق پر ہو۔ میں کسی ثبوت کے بغیر اپنے کسی خدمتگار سے بھی بدگمانی نہیں کر سکتا۔ محمد علی قمیدان تو میرا دست راست ہے۔ سلطنت خداداد کی بنیادوں میں اس کی جانثاریاں بھی شامل ہیں۔ محمد علی کے مخالفین کچھ اور کہنا چاہتے تھے کہ شجاعت خان درمیان میں بول اٹھا۔ محمد علی اس وقت تک مرہٹوں سے ساز باز کر کے اعلیٰ ترین عہدہ اور سیم زر کے انبار حاصل کر سکتا تھا جب ریاست میسور چند دنوں کی مہمان نظر آ رہی تھی۔ پھر بھی اس مرد جانباز نے اپنے آپ کو بے شمار خطرات میں ڈال کر وفا کی آبرو رکھی۔ اگر ہمارے ذہنوں میں غبار بھر جائے اور دل تنگ ہو جائیں تو یہ الگ بات ہے، ورنہ سرزمین میسور ہمیشہ محمد علی قمیدان کی احسان مند رہے گی۔ ٹیپو سلطان نے ستائشی نظروں سے شجاعت خان کی طرف دیکھا۔ پھر جب اس نے اپنے فوجی افسروں کے تاثرات کا جائزہ لیا تو ان کے چہرے بجھے ہوئے تھے اور آنکھوں سے شجاعت خان کے لیے سخت ناپسندیدگی کا اظہار ہو رہا تھا۔ محمد علی قمیدان تیز رفتاری کے ساتھ سرنگا پٹنم کی طرف بڑھا۔ پھر دارالحکومت کے قریب پہنچ کر اس نے مشہور کر دیا کہ وہ کورگ کے راستے سے حیدر نگر جا رہا ہے۔ شامیہ نے محمد علی کی غیر متوقع آمد کی خبر کو بڑی حیرت کے ساتھ سنا تھا، مگر جب اسے معلوم ہوا کہ محمد علی حیدر نگر کے محاذ پر جا رہا ہے تو وہ مطمئن ہو گیا۔ محمد علی نے اپنی تمام فوج کو قلعے کے اطراف میں خفیہ مقامات پر متعین کر دیا۔ پھر اس نے قلعے دار تولا رام کے نام خط لکھا، کل مجھے حیدر نگر کی مشکل ترین محاذ پر روانہ ہونا ہے، اس لیے ایک رات مجھے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گزارنے کی اجازت دی جائے۔ میدان جنگ کی طرف جانے والے سپاہی کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ گھر لوٹ کر آئے گا یا اپنے ہی خون میں نہا کر رزق خاک ہو جائے گا۔ محمد علی قمیدان نے قلعے میں داخل ہونے سے پہلے اپنے سپاہیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تمہیں جیسے ہی بگل کی آواز سنائی دے بلا تاخیر کمندیں لگا کر قلعے کی فصیل پر چڑھ جانا، اس کے بعد میرے دوسرے حکم کا انتظار کرنا۔ سپاہیوں کو خفیہ ہدایت دینے کے بعد محمد علی قمیدان اپنے 50 منتخب سپاہیوں کے ساتھ قلعے کے دروازے پر پہنچا اور تولارام کو اپنے آنے کی اطلاع دی۔ تولارام نے فوراً اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ قلعے کا اندرونی دروازہ کھول دیں۔ پھر جیسے ہی دروازہ کھلا، محمد علی کے سپاہیوں نے قلعے کے محافظوں کو تحت کر ڈالا اور خود سالار میسور نے پوری طاقت کے ساتھ فوجی بگل بجانا شروع کر دیا۔ بگل کی آواز سنتے ہی محمد علی کے سپاہی اپنی کمی گاہوں سے نکل آئے اور آنن فانن کمندیں ڈال کر فصیل پر چڑھ گئے۔ یہ سب کچھ اس قدر اچانک ہوا تھا کہ قلعے دار تولا رام کو سکتہ ہو گیا۔ پھر اسے اس وقت ہوش آیا جب محمد علی قمیدان کے سپاہی اسے بیڑیاں پہنا رہے تھے۔ قلعے پر قابض ہونے کے بعد محمد علی کے سپاہیوں نے شامیہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ شامیہ کے بعض محافظوں نے مزاحمت کی تو ان کے کاندھوں سے سروں کا بوجھ کم کر دیا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد سازش کا سرغنہ بھاری زنجیریں پہنے قلعے کی طرف جا رہا تھا۔ دوسرے دن فاطمہ بیگم کے حکم پر قلعے دار تولا رام اور اس کی سازش کے دوسرے مجرموں کو سرے میدان توپ سے اڑا دیا گیا۔ فاطمہ بیگم شامیہ کو بھی دیگر غداروں کی طرح سزا دینا چاہتی تھی، مگر محمد علی کے کہنے پر اسے حوالہ زندان کر دیا گیا۔ سلطان معظم کی واپسی تک اس کی زندگی بہت ضروری ہے۔ اگر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تو سازش کے پس پردہ کرداروں کا سراغ کیسے ملے گا؟ اس کے بعد مرزا اسد بیگ کو قلعے داری کا منصب دے کر سید محمد خان کو سرنگا پٹنم کا گورنر بنا دیا گیا۔ شامیہ اپنے انجام سے باخبر ہو چکا تھا، اس لیے رات کے اندھیرے میں اس نے شہرک کاٹ کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ شامیہ کی موت پر میسور کی رانیوں اور کرشن راؤ نے سکون کا گہرا سانس لیا۔ شامیہ کے زندہ رہنے کی صورت میں انہیں خطرہ تھا کہ کہیں وہ تشدد کے خوف سے اپنی زبان نہ کھول دے، مگر شامیہ ایک انتہا پسند ہندو تھا۔ اس نے سری رنگناتھ کے مندر میں دیوتاؤں سے جو عہد کیا تھا اسے اس طرح پورا کیا کہ ناکامی سے دوچار ہونے کے بعد اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالا۔ محمد علی قمیدان اس کی لاش دیکھ کر افسوس کرنے لگا، شامیہ ہم سے چال چل گیا، ورنہ کچھ اور مجرم بھی بے نقاب ہوتے۔ خیر، خسے کم جہاں پاک۔ غداروں کو ٹھکانے لگانے کے بعد محمد علی قمیدان چتردرگ کی طرف بڑھا، جہاں ٹیپو سلطان اپنی فوجوں کے ساتھ خیمہ زن تھا۔ محمد علی کے جاتے ہی رانی لکشمما اور رانی دیواجی متی نے وزیر خزانہ پورنیا کو راج محل میں طلب کر لیا۔ رانی لکشمما نے
7 ہندو لڑکیوں کی تربیت مکمل کر دی تھی اور اب وہ چاہتی تھی کہ پورنیا اس منصوبے کو تکمیل تک پہنچائے۔ لڑکیوں کو دیکھ کر پورنیا حیرت زدہ ہو گیا۔ مہارانی، یہ تو آکاش سے اتری ہوئی اپسرائیں معلوم ہوتی ہیں۔ اگر آکاش سے اپسرائیں نہیں آئیں گی تو پھر یہ مسلمان سردار اپنی توبہ کس طرح توڑیں گے؟ رانی لکشمما نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پورنیا کچھ دیر تک ان لڑکیوں سے مختلف سوالات کرتا رہا۔ رانی لکشمما کی تربیت نے ان لڑکیوں کو اس قدر مشتاق بنا دیا تھا کہ وزیر خزانہ حیران رہ گیا۔ تم اپنا لباس، تمدن اور مذہب بدل کر ہندو دھرم کی اہم ترین خدمت انجام دینے کے لیے بظاہر نرک میں جا رہی ہو، مگر دیوتا تمہاری قربانیوں سے خوش ہو کر عنقریب تمہیں سورگ بخشیں گے۔ پورنیا نے ان 7 لڑکیوں میں سے 2 لڑکیوں کا انتخاب کیا جو نسبتاً زیادہ خوبصورت تھیں، اور پھر انہیں اپنے منصوبے کی تفصیلات سمجھانے لگا۔ تمہارا کام یہ ہے کہ تم میر صادق علی اور اس کے نائب میر غلام علی لنگڑے کے دل و دماغ پر قابو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ ان دونوں کو اپنی محبت کا یقین دلاؤ، یہاں تک کہ وہ تم پر اعتبار کرنے لگیں۔ پھر بہت ہوشیاری سے انہیں حکومت کے خواب دکھاؤ تاکہ وہ سلطان کے خلاف بغاوت پر آمادہ ہو سکیں۔ ان کی اتنی تعریف کرو کہ وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھیں اور خیالوں کی دنیا میں خود کو خدا سمجھنے لگیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی فطرتوں کا بھی اندازہ کرو کہ وہ سلطان پرست ہیں یا انہیں زیادہ قیمت دے کر خریدا جا سکتا ہے۔ دونوں لڑکیوں نے بڑے اعتماد کے ساتھ مسکراتے ہوئے اپنے سروں کو جنبش دی۔ ان لڑکیوں میں سے ایک کا نام شاملی تھا اور دوسری کا نام روپمتی۔ اور آخری بات غور سے سن لو، پورنیا نے شاملی اور روپمتی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگر وہ دونوں تمہیں اپنی داشتہ بنانا چاہیں تو اس پر ہرگز آمدگی ظاہر نہ کرنا۔ تم دونوں ان کی بیویاں بن کر رہو گی۔ اگر تمہارے انکار کی صورت میں وہ تم پر جبر کریں گے تو میں تم دونوں کی حفاظت کے لیے ہر وقت موجود رہوں گا۔ اس کے بعد پورنیا شاملی اور روپمتی کو لے کر اپنے مکان پر چلا گیا۔ پورنیا پہلے ہی میر صادق علی کو شیشے میں اتار چکا تھا۔ نواب ارکاٹ والا جاہ محمد علی خود بھی ایک اوباش حکمران تھا، اس لیے میر صادق علی کو بھی ناشائستہ کام کی آزادی حاصل تھی۔ وہ کھلے عام شراب پیتا اور رقص کی محفلیں سجاتا تھا۔ اگر والا جاہ محمد علی سے کوئی میر صادق کی شکایت کرتا تو نواب ارکاٹ اسے جھڑک دیتا۔ عمرہ کی یہی شان ہوتی ہے، آخر ایک صاحب اقتدار اور مفلس میں کوئی تو فرق ہونا چاہیے۔ یہی وجہ تھی کہ جب ارکاٹ پر نواب حیدر علی کا قبضہ ہو گیا تھا اور والا جاہ محمد علی گرفتار ہو کر انگریزوں کی پناہ میں مدراس پہنچ گیا تھا، تو اس نے والی میسور کی ملازمت قبول کرنے کے بعد اپنے ایک معتبر آدمی کے ذریعے والا جاہ محمد علی کو یہ زبانی پیغام بھیجا، مجھے آپ کی عنایات خسروانہ ہمیشہ یاد رہیں گی۔ میں ایک دن ضرور واپس آؤں گا، مگر اس طرح کہ میسور تباہ و برباد ہو جائے۔ نواب حیدر علی کی ملازمت اختیار کرنے کے بعد میر صادق کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ میسور میں کھلے عام کیف و نشاط کی زندگی بسر نہیں کر سکے گا، اس لیے وہ تہخانے میں چھپ کر شراب پیا کرتا تھا۔ پھر بھی اسے ہر وقت یہ خطرہ لاحق رہتا تھا کہ کہیں کوئی اس کی شکایت نہ کر دے اور وہ حیدر علی کے عتاب کا شکار نہ ہو جائے۔ حیدر علی کی موت پر میر صادق نے چین کی سانس لی تھی، مگر اس معاملے میں ٹیپو اپنے باپ سے بھی زیادہ سخت گیر ثابت ہوا تھا۔ میر صادق اکثر اپنے نائب غلام علی لنگڑے سے کہا کرتا تھا، میں ارکاٹ کی جنت سے نکل کر کس دوزخ میں آ گیا ہوں۔ میر صادق علی کی اسی کمزوری سے پورنیا نے فائدہ اٹھایا۔ پورنیا کو ہندو ہونے کی حیثیت سے یہ رعایت حاصل تھی کہ وہ گھر کی 4 دیواری میں بند ہو کر شراب پی سکتا تھا۔ پورنیا نے میر صادق کو وزیر اعظم نامزد ہونے پر مبارکباد دی اور اسی سلسلے میں اس کی پرتکلف دعوت بھی کر دی۔ کھانے کے بعد شراب کا دور چلا تو میر صادق نے پورنیا سے کہا، تیرا گھر تو جنت ہے اور میں کئی سال سے دوزخ کی فضا سے نکل کر اپنی گمشدہ جنت میں آیا ہوں۔ یہ تو حضور کی بندہ نوازی ہے کہ غریب کدے کو جنت سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ پورنیا فطرتاً بڑا چرب زبان تھا۔ طویل ملازمت کے دوران اس نے فارسی زبان بھی سیکھ لی تھی اور وہ موقع کی مناسبت سے بڑی فریب کارانہ گفتگو کرتا تھا۔ جب آپ نے مجھ حقیر اور کمتر کو سرفراز کر ہی دیا ہے تو پھر سرکار روزانہ اس جنت میں تشریف لے آیا کریں۔
خادم اسے اپنے لیے سب سے بڑی سعادت سمجھے گا۔ میر صادق کو اور کیا چاہیے تھا؟ وہ روزانہ رات ہوتے ہی پورنیہ کی یہاں چلا جاتا اور جی بھر کے شراب پیتا، پھر کوئی خوبصورت رقاصہ اپنے فن کا مظاہرہ کرتی، اور جب میر صادق کے اعصاب بوجھل ہو جاتے تو وہ پچھلے پہر اپنی گھوڑا گاڑی میں بیٹھ کر محل واپس چلا آتا۔ میر غلام علی لنگڑا بھی اس کا شریک محفل ہوا کرتا تھا۔ آج بھی جب میر صادق علی حسب معمول پورنیہ کے گھر پہنچ کر شراب پینے لگا تو وزیر خزانہ نے شاملی اور روپمتی کو یہ کہہ کر پیش کیا، سرکار، یہ دونوں ہندو لڑکیاں سلطان کے اخلاق سے متاثر ہو کر مسلمان ہونا چاہتی ہیں۔ اگر آپ حکم دیں تو میں انہیں مولانا احمد علی کی خدمت میں بھیج دوں گا تاکہ یہ ان کی نگرانی میں اسلام قبول کر لیں، پھر انہیں یتیم خانے میں داخل کر دیا جائے گا۔ شاملی کا بے پناہ حسن دیکھ کر میر صادق علی کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ یتیم خانے کیوں؟ کیا ان کا اپنا گھر نہیں ہے؟ ان بد نصیبوں کے ماں باپ مر چکے ہیں اور یہ دور کے رشتہ داروں کی ٹکڑوں پر پل رہی تھیں۔ پورنیہ بڑی عیاری سے میر صادق کے گرد جال بچھا رہا تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ہندو معاشرہ انہیں کس طرح قبول کرے گا؟ ایسے بے گھروں کے لیے بس یتیم خانہ ہی ایک محفوظ جائے پناہ ہے۔ نہیں، میر صادق نے پرجوش لہجے میں کہا، اگر یہ خوبصورت لڑکی وہاں گئی تو درندوں کی خوراک بن جائے گی۔ پھر شاملی سے مخاطب ہوا، میں تجھے آبرومندانہ پناہ دوں گا۔ شاملی آگے بڑھ کر میر صادق کے قدموں میں جھک گئی، اور اگر حضور اجازت دیں تو اس لڑکی کو میں اپنی پناہ میں لے لوں۔ غلام علی لنگڑے نے بڑے خوشامدانہ انداز میں کہا۔ میر غلام علی بڑا چلتا پرزا تھا، اگر اس کا بس چلتا تو وہ اپنے آقا میر صادق کو بھی فروخت کر دیتا۔ میر صادق اور میر غلام علی میں ایک بات مشترک تھی کہ دونوں کا تعلق مشہور فتنہ گر حسن بن صباح کی جماعت سے تھا۔ حسن بن صباح اپنے آپ کو پیغمبر کہتا تھا اور اس کے ماننے والے اس کی نبوت پر گواہی دیتے تھے۔ پھر جب حسن بن صباح قلعہ علمود پر 29 سال تک حکومت کرنے کے بعد مر گیا تو اس کے پیروکار ادھر ادھر منتشر ہو گئے۔ میر صادق اور میر غلام علی کے آباء و اجداد فرار ہو کر ہندوستان پہنچے اور حیدرآباد دکن میں مقیم ہو گئے۔ ان دونوں خاندانوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ میر صادق کا بھائی میر عالم دکن میں وزارت عظمیٰ کے عہدے تک پہنچا اور نظام علی خان کو نواب حیدر علی کے خلاف ورغلاتا رہا، یہاں تک کہ جب بھی دونوں ریاستوں میں اتحاد و اتفاق کے مذاکرات ہوئے میر عالم نے انہیں ناکام بنا دیا۔ دوسری طرف میر صادق نے والا جاہ محمد علی کی ملازمت اختیار کی اور نواب ارکاٹ کو والی میسور کے خلاف اکساتا رہا۔ اب ٹیپو سلطان کے حلقہ اطاعت میں شامل ہو کر سلطنت خداداد کی تباہی کے منصوبے بنا رہا تھا۔ میر غلام علی لنگڑا اس کا دست راز تھا اور دونوں مل کر ہندوستانی مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے تھے۔ پھر جب غلام علی لنگڑے نے روپمتی کی خواہش ظاہر کی تو پورنیہ نے بے حد پرجوش لہجے میں کہا، اس بے سہارا لڑکی کو آپ کے مکان سے بہتر پناہ گاہ اور کہاں مل سکتی ہے؟ آخر پورنیہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تو اس کی 2 جاسوس عورتیں بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ میر صادق اور میر غلام علی کی خلوتوں میں شامل ہو گئیں۔ میر صادق اور میر غلام علی نے شاملی اور روپمتی کو اپنے عقیدے کے مطابق مسلمان کیا، اور اسی دوران سلطنت خداداد کے 2 اہم عہدیداروں نے ان خوبصورت لڑکیوں سے شادی کر لی جو ہندو دھرم کی سیوا کرنے کے بعد نام نہاد مسلمانوں کی بستروں کی زینت بن گئی۔ شب عروسی میں میر صادق نے اپنی بیوی شاملی کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، اب تمہارا ایک ہی کام ہے کہ تم ملکہ فاطمہ بیگم کی قربت اور اعتماد حاصل کرو، حرم سرا کے معاملات پر گہری نظر رکھو اور کھلی آنکھوں سے دیکھو کہ وہاں کون کیا کر رہا ہے۔ میری زندگی کا مقصد تو صرف آپ کی خدمت کرنا ہے۔ شاملی نے اپنا رٹا ہوا سبق دہرایا، جب آپ نے ایک معمولی کنیز کو یہ اعزاز بخشا ہے تو پھر میری بھی یہی خواہش ہے کہ آپ اس ریاست میں انتہائی عروج حاصل کریں۔ میر صادق نے حیرت سے شاملی کی طرف دیکھا، عروج تو مجھے حاصل ہے، اس سے بھی زیادہ عروج۔ شاملی نے بڑے ناز و ادا کے ساتھ کہا، وزیر اعظم نہیں، ریاست کا آزاد حکمران۔ کیا تو ابھی سے ملکہ بننے کے خواب دیکھ رہی ہے؟ میر صادق نے ہنستے ہوئے کہا، میرے لیے تو ساری زندگی
آپ کی کنیز بنے رہنے کا اعزاز کافی ہے۔ شاملی کی آنکھیں بھی مخمور تھیں اور لہجہ بھی سرشار تھا۔ آپ ملکہ کے لیے کسی بھی عورت کا انتخاب کر لیں، میری آنکھیں تو نواب کے سر پر تاج زرنگار دیکھنا چاہتی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ شاملی نے ایک ہی رات میں میر صادق کو اپنے حسن اور والہانہ محبت کا اسیر بنا لیا تھا۔ میر صادق بڑا عیار انسان تھا، مگر ایک عورت کی توبہ شکن جوانی نے اسے بہک جانے پر مجبور کر دیا۔ صبر کر شاملی، اگر میں اس ریاست کا حکمران ہوا تو پھر ملکہ کا تاج تیرے سر پر ہی سجا جائے گا۔ شاملی نے ایک ہوش ربا انگڑائی لی۔ اس نے میر صادق کے دل میں شوق حکمرانی کا بیج بو دیا تھا۔ جب محمد علی کا میدان شامیہ اور تولارام کی سازش کا خاتمہ کر کے اپنی فوج کے ساتھ ٹیپو سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا تو مخالفین کے چہرے اتر گئے۔ ٹیپو نے اپنے خیمے سے نکل کر اس جانباز کا استقبال کیا جو ہر آڑے وقت میں ریاست میسور کے کام آتا تھا۔ ٹیپو نے محمد علی کا میدان کی فرض شناسی کے صلے میں اسے اپنے ہاتھ سے خلعت فاقرہ پہنائی۔ اس دوران ٹیپو سلطان کو خبر ملی کہ نواب حیدر علی کا لے پالک لڑکا ایاز خان باغی ہو گیا ہے اور اس نے کوڑیال بندر اور حیدر نگر کو ممبئی کی انگریزی فوج کے حوالے کر دیا ہے۔ ایاز خان ایک ہندو راجا کا لڑکا تھا۔ جب حیدر علی نے 1773 عیسوی میں ملبار پر حملہ کیا اور راجا قتل ہو گیا تو والی میسور نے اس کے 7 سالہ لڑکے کو اپنی نگرانی میں لے لیا تھا۔ حیدر علی نے ہندو لڑکے کا نام ایاز خان رکھ دیا اور اپنے بیٹے کی طرح پرورش کی۔ پھر جب ایاز خان جوان ہوا تو اسے ملبار کا حاکم بنا دیا۔ حیدر علی کے مرتے ہی ایاز خان اپنے مذہب کی طرف لوٹ گیا اور اس نے کوڑیال بندرگاہ اور حیدر نگر جیسے اہم علاقوں کو انگریزوں کے حوالے کر دیا۔ جب ٹیپو سلطان کو ایاز خان کے باغی ہونے کی خبر ملی تو وہ اداس نظر آنے لگا۔ آخر ایاز خان کے پاس کس چیز کی کمی تھی؟ خدا نے اسے ایمان کی دولت بخشی اور وہ بت پرستی کی طرف لوٹ گیا۔ شہزادے، یہ دنیا ہے اور تمہارے والد محترم کو بھی دنیا والوں نے بہت ستایا تھا۔ شجاعت خان نے نو عمر حکمران کے سامنے اپنی زندگی کے تلخ حقائق بیان کرتے ہوئے کہا، خدا ہی جانتا ہے کہ ہماری صفوں میں اور کتنے غدار ہیں۔ ٹیپو سلطان نے غمزدہ لہجے میں کہا، غداروں کو اپنا کام کرنے دیجیے اور اہل وفا اپنا کام کرتے رہیں گے۔ محمد علی کا میدان اسی طرح پرعزم نظر آ رہا تھا۔ حیدر نگر کی فکر کیجیے، ایاز خان کو بھی دیکھ لیں گے۔ پھر دوسرے دن ہی ٹیپو سلطان محمد علی کا میدان کے ساتھ حیدر نگر کی طرف بڑھا۔ 18 دن تک بڑی خونریز جنگ ہوئی۔ بالآخر انگریزی فوج نے شکست کھا کر حیدر نگر کا قلعہ ٹیپو سلطان کے حوالے کر دیا۔ پھر نواب بدرالزماں خان نائتا کو حیدر نگر کا گورنر مقرر کر کے ٹیپو سلطان کوڑیال بندرگاہ کی طرف بڑھا۔ راستے میں ٹیپو کی مٹ بھیڑ اس انگریز فوج سے ہو گئی جو کرنل کیمپبیل کی قیادت میں حیدر نگر کی طرف جا رہی تھی۔ صبح سے دوپہر تک دونوں لشکروں میں گھمسان کی لڑائی ہوئی۔ انجام کار انگریزی فوج کے بیشتر سپاہی میدان جنگ سے بھاگتے ہوئے مارے گئے اور باقی گرفتار کر لیے گئے۔ قید ہونے والوں میں کرنل کیمپبیل بھی شامل تھا۔ اس موقع پر محمد علی کا میدان نے تجویز پیش کرتے ہوئے کہا، سلطان، قید ہو جانے والے فرنگیوں کو بے دریغ قتل کر دیا جائے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ٹیپو نے چونک کر پوچھا۔ مشہور کر دیا جائے کہ سارے فرنگی میدان جنگ میں کام آ گئے۔ محمد علی کا میدان نے انگریزوں کے قتل کا جواز فراہم کرتے ہوئے کہا، ہمارا مذہب اجازت نہیں دیتا کہ جنگی قیدیوں کے ساتھ اس قدر بے رحمانہ سلوک کیا جائے۔ ٹیپو نے اپنے سپہ سالار کی تجویز کو مسترد کرتے ہوئے کہا، میں مذہبی احکام کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا۔ محمد علی کا میدان نے اعتراف کر لیا، مگر سیاسی مصلحت کا تقاضا یہی ہے کہ تمام فرنگیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ ان سفید فاموں نے نواب بہادر کو بھی بڑے فریب دیے ہیں، بار بار معاہدے کیے ہیں اور بار بار ان معاہدوں کو چاک کر دیا ہے۔ یہ آپ کے ساتھ بھی یہی سلوک کریں گے۔ مصیبت کے وقت پیروں پر سر رکھ دیں گے، پھر مصیبت سے رہائی ملتے ہی درندوں کی طرح سر اٹھائیں گے۔ یہ بے حیا انسانی قبیلہ ناقابل اصلاح ہے۔ شہنشاہ جہانگیر کے جوتوں کو بوسہ دینے والے تاجر بن کر آئے تھے اور آج ہندوستان پر اس طرح اپنا حق جتا رہے ہیں
کہ جیسے یہ پورا ملک ہی ان کی مروتی جاگیر ہو۔ نواب بہادر سے بھی بڑی فاش غلطی ہوئی تھی کہ انہوں نے مدراس میں داخل ہو کر بھی قلعے سینٹ جارج کی اینٹ سے اینٹ نہیں بجائی اور عیار فرنگیوں سے صلح کر لی۔ پھر جب میسور پر برا وقت پڑا تو صلح نامہ مدراس کا کیا حشر ہوا۔ محمد علی کا میدان کے دل میں انگریزوں کے خلاف نفرت کا زہر بھرا ہوا تھا اور آج وہ سارا زہر نکال دینا چاہتا تھا، مگر ٹیپو سلطان نے اسے سخت لہجے میں ٹوک دیا۔ تم اپنی حدود میں رہو محمد علی، میں تمہیں نواب بہادر کے فیصلوں پر اعتراض کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ ایک لمحے کے لیے محمد علی کا میدان کا چہرہ بجھ کر رہ گیا، پھر وہ فوراً ہی سنبھل کر بولا، میں جس بات کو درست سمجھتا ہوں اسے برملا کہنے کی ہمت رکھتا ہوں۔ نواب بہادر بھی میری اسی بے باکی سے خفا رہتے تھے۔ ممکن ہے کہ آپ بھی ناراض ہو جائیں، مگر میں اپنی روش نہیں بدلوں گا۔ نواب بہادر نے گرفت میں آئے ہوئے درندے کو چھوڑ کر سخت غلطی کی تھی۔ آج وہی درندہ پھر حائل ہے۔ اگر اس کی صفاقیوں کا اندازہ نہیں کیا گیا تو آنے والا زمانہ زیادہ ہولناک ہوگا۔ یہ کہہ کر محمد علی کا میدان ٹیپو کے خیمے سے چلا گیا۔ تیسرے دن سلطان کی فوجیں کوڑیال بندرگاہ پر پہنچ گئیں۔ اس روز موسلا دھار بارش ہو رہی تھی، مگر ٹیپو نے اتنی طاقت سے قلعے پر حملہ کیا کہ چند ہی گھنٹوں نے انگریزوں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ جب جنرل میتھیوز کو گرفتار کر کے ٹیپو کے سامنے لایا گیا تو اس نے جوش غضب میں اپنی تلوار بے نیام کی اور فرنگی سپہ سالار کے سینے پر رکھ دی۔ سلطان کے تمام ہتھیاروں پر اسد اللہ غالب کندہ تھا۔ بتا اب میں تیرے ساتھ کیا سلوک کروں؟ ٹیپو اپنے چہرے اور جسم کی ساخت سے نرم و نازک نظر آتا تھا، مگر جب مقابل سے بات کرتا تو اس کی آواز میں شیروں جیسی گرج ہوتی۔ جنرل میتھیوز بھی ٹیپو کی آواز سن کر لرز اٹھا تھا۔ میں سلطان سے رحم و کرم کی امید رکھتا ہوں، جنرل میتھیوز نے اپنے دوسرے ہم قوموں کی طرح اسی روایتی خوشامد اور عیاری سے کام لیتے ہوئے کہا۔ مسلمان تو اس دنیا کے لیے رحمت بن کر ہی آیا ہے، مگر تم اپنی عیاریاں کب چھوڑو گے؟ ٹیپو کے لہجے سے شدید نفرت کا اظہار ہو رہا تھا۔ بار بار عہد کرتے ہو اور توڑ دیتے ہو، آخر تمہاری پوری قوم کی زندگی میں غیرت نام کا کوئی باب بھی ہے؟ جنرل میتھیوز نے سر جھکا لیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں شاہ انگلستان اور کمپنی کے حکم کے باوجود آئندہ سلطان کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھاؤں گا، بس پہلی اور آخری بار میری جان بخش دیجیے۔ سلطان نے اپنی شمشیر نیام میں کر لی، پھر کوڑیال بندرگاہ کا انتظام کر کے کڈلور کی طرف روانہ ہوا۔ کرنل کیمپبیل، جنرل میتھیوز اور سینکڑوں انگریز قیدی بھی اس کے ہمراہ تھے۔ کڈلور کے معرکے میں ٹیپو کے ساتھ فرانسیسی سپاہی بھی شامل تھے۔ انگریزوں کے جنگی جہازوں نے اپنی فوج کی حفاظت کے لیے کڈلور پر خوفناک گولہ باری کی، مگر ٹیپو سلطان آگے ہی بڑھتا رہا، یہاں تک کہ دونوں فریقوں میں دست بست جنگ شروع ہو گئی۔ انگریز مرد میدان نہیں ہوتے، اس لیے جب ان کے ساتھیوں کے خون سے زمین سرخ ہونے لگی تو وہ بھاگ کھڑے ہوئے اور ٹیپو کی فوج نے کڈلور پر قبضہ کر لیا۔ جب جنرل میتھیوز کے گرفتار ہونے اور کرناٹک کا پورا علاقہ ہاتھ سے نکل جانے کی خبریں مدراس پہنچیں تو انگریز گورنر بدحواس ہو گیا۔ تو نے تو کہا تھا کہ ٹیپو حیدر علی کا صحیح جانشین ثابت نہیں ہو سکے گا، گورنر نے والاجہ محمد علی کو ڈانٹتے ہوئے کہا، جو اس وقت مدراس میں غریب الوطنی کی زندگی گزار رہا تھا۔ فی الوقت ٹیپو سے صلح کر کے اس بڑھتے ہوئے طوفان کو روک دیا جائے۔ انگریزوں کی صحبت میں رہتے رہتے والاجہ محمد علی بھی فرنگی سیاست کی چالیں سیکھ گیا تھا۔ ٹیپو کے مزاج کو سمجھنے میں کچھ دیر لگے گی، اس نے کہا۔ گورنر مدراس نے بھی اسی میں عافیت سمجھی اور انگریزوں کا ایک وفد صلح کی پیشکش لے کر ٹیپو سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سلطنت خداداد کے فرمان رواں کو اسی دن کا انتظار تھا۔ اس نے ناقابل بیان احساس مسرت کے ساتھ اپنے سامنے صف بستہ فرنگیوں کو دیکھا، جن کے چہرے بھی سوالی تھے اور ہاتھ بھی۔ پھر طویل مذاکرات کے بعد صلح نامہ منگلور مرتب ہوا، جس کی روح سے ان تمام علاقوں پر ٹیپو سلطان کا حق تسلیم کر لیا گیا جو اس جنگ سے پہلے سلطنت خداداد میں شامل تھے۔ معاہدے پر دستخط ہوتے ہی شجاعت خان نے سب سے پہلے ٹیپو سلطان کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا،
خدا کا شکر ہے کہ باپ نے جو کچھ کھویا تھا اسے بیٹے نے بہت جلد حاصل کر لیا۔ پھر ایک فاتح کی حیثیت سے 1784 عیسوی کے آخر میں ٹیپو سلطان سرنگا پٹنم پہنچا۔